پرسنلی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے یہ سیشن تیار کرنا یا اس کی تیاری کرنا جیسے حسب معمول ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں درمیان میں اتنے زیادہ ایموشنل سین ہے نا کہ آپ اس میں یعنی ٹیکنیکل یہ دیکھیں کہ اس کی سلائڈ کیسے بنانی ہے یا اس کے سین اے آئی سے کیسے بنانے ہیں، اس کے بجائے مطلب جو بھی مسلمان پڑھے گا وہ ان میں کچھ خود بھی ایموشنل اس سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ تو خاص طور پر کچھ واقعات اس حصے کے ایسے ہیں کہ بڑی گہرائی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تربیت کس انداز میں فرمائی تھی کہ ان میں سے ہر شخص وہ مسلمانوں کے مفاد کو جو اپنی دانش میں اپنی سمجھ کے مطابق وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا مفاد اس میں بہتر ہے، وہ مطلب اس کے لیے انتہائی زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ یعنی عام طور پر یہ ایک بڑے غور کرنے کی بات ہے جب کسی کلچر کے اندر کوئی لیڈر کوئی ڈیسیجن لے رہا ہو اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو بہت زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ یار ٹھیک ہے بھائی، اگر ہماری بات نہیں مان رہے ہو تو نقصان ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسی آج کے انشاءاللہ حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ فیصلوں سے وہ راضی نہیں تھے، تو اب وہ دو متضاد کیفیات میں پھنس گئے تھے۔ ایک یہ کہ امت یا مسلمانوں کا اجتماعی مفاد جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور قریش جس طریقے سے بار بار مختلف شرائط کے ذریعے سے اس کو پامال کر رہے تھے، تو یہ پرسنلی نہیں، امہ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے ان کے دل شدید غمگین تھے۔ دوسری جانب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے کہ آپ ایک کے بعد ایک انتہائی سخت اور کڑی شرط آپ مانتے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ جو اطاعت کا اور محبت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، ان باتوں کی وجہ سے وہ ایک عجیب جذباتی کشمکش میں تھے۔ ان میں سے جو زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے وہ اظہار بھی فرما رہے تھے، لیکن آپ مستقل ان کو تسلی دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو یہ ایک وہ سچویشن ہے کہ جب کسی کلچر کے اندر کوئی لیڈر کچھ فیصلے کر رہا ہے اور اس کی ٹیم کی جو کور ٹیم ہے وہ ان فیصلوں پر مطمئن نہیں ہو پا رہی، کیونکہ جو اپنے حساب سے وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ فیصلہ پوری آپ کہتے ہیں کلچر کے لیے یا پوری قوم کے لیے پوری کمپنی کے لیے وہ نقصان دہ ہو رہا ہے۔ اس سچویشن میں آپ صحابہ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس انداز میں ٹریٹ کیا، ان کو کیسے قائل کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم مخالف لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بظاہر کس انداز میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز گفتگو کیا رہا، تو مطلب بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کافی حد تک ان تمام باتوں کو کور کر لیں۔ حسب ترتیب پہلے پچھلے سیشن کا مختصر انداز میں خلاصہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس باقاعدہ سفیر بنا کے بھیجنا طے ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یاد ہے، اور ایسا کیوں تھا اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی، ہمیں یہ بھی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جو بھی گفتگو حضرت عثمان سے فرمائی تھی انہوں نے اس کو ایک سمری بنا کے ایک بڑے منظم انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے گفتگو بات چیت کی۔ ان کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ مکہ میں ان کی حمایت تھی، خاندان کا مضبوط ہونا تھا، دشمن کی صفوں میں ان کے قریبی لوگوں کا موجود ہونا تھا۔ یہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ان کے انتخاب کی وجہ بنی تھی، یہ تمام باتیں درست ہوئی، ٹھیک ہے۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ سوچا جا رہا تھا، بلکہ واقعی میں ان کو پذیرائی ملی،
ان کو قبول کیا گیا، ان کو پناہ دی گئی، اور انہوں نے جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے لگایا تھا کہ ایک تو واضح طور پر اسلام کی دعوت دینا، نمبر 2 یہ بتانا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، لہذا ہمیں عمرے کی اجازت ملنی چاہیے اور ہم خاموشی سے عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ نمبر 3 مکہ میں جو مسلمان ہیں ان سے ملاقات کرنا، ان کو وہ غموں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، اذیتوں میں ہیں، ان کو یہ سمجھانا کہ عنقریب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے بشارت دینا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانا۔ یہ 3 کام حضرت عثمان مستقل کرتے رہے، اور وہ بھی ان لوگوں میں تھے جو احرام پہن کر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو یہ پیشکش بھی دی گئی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ادب میں انہوں نے یہ پیشکش کو قبول نہیں کیا، حالانکہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ عمرہ کر لیں گے کیونکہ موقع مل گیا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان نے یہ پیغام پہنچایا۔ اس دوران ہوا یہ کہ کچھ تاخیر ہو گئی، اور عام طور پہ سمجھا جا رہا تھا کہ 1-2 دن میں وہ واپس آ جائیں گے، ان کو 3 دن ہو گئے۔ اب ایسا کوئی کمیونیکیشن مستقل درمیان میں نہیں ہو رہی تھی کہ وہاں پل پل کی اطلاع یہاں حضرت عثمان مسلمانوں کو پہنچائیں حدیبیہ میں جو مقیم تھے، لہذا کیونکہ یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکی تو کچھ غلط فہمی پھیل گئی، اور ایک افواہ کی صورت میں ان کی شہادت کی خبر مسلمانوں کو پہنچی۔ اور اس میں نے آپ سے ایک بڑی اہمیت سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا جو کہ آپ کی عادت تھی کہ ہر آنے والی خبر کی آپ تحقیق کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو کنفرم کرنے میں کہیں ایکشن کا موقع نہ نکل جائے۔ ایک بڑی وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے کی اسٹریٹجی اسی وقت فوراً سے پلان کی، اگر یہ خبر جھوٹی ہوتی تو بھی اس کا مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہی ہونا تھا، اور اس کا فائدہ ہوا جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان نے طواف سے انکار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑا اچھا حسن ظن رکھا، اور جیسے ہی یہ خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ اب وہ مسلمان جو پچھلے کم از کم 10-12-15 دنوں سے 2 ہفتوں سے وہ مسلمان جگہ جگہ پہ ان کو اہل مکہ کی طرف سے روکا جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کو یعنی تسلی دے رہے تھے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موت پر، جہاد پر، میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانے پر، آخری سانس تک خون کا، حضرت عثمان کی خون کا بدلہ لینے پر، مختلف صحابہ مختلف انداز میں روایت کرتے ہیں، ان تمام الفاظ پہ بیعت کی، اور تقریباً 1400 یا 1500 جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم یہ دیکھیں کہ کہاں ان کے جذبات کو، جو بھڑکتے ہوئے جذبات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نیچے کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اور کہاں ایک دم سے جہاد اور موت پہ بیعت ہو گئی ہے نا۔ اب ایک انتہا پر سب صحابہ کے جذبات پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فوراً سے یہ ڈاؤن ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر انتہائی دب کر، جیسا کہ مسلمان مغلوب نظر آ رہے تھے اور جیسا کہ مسلمان اپنے ہر مطالبے سے پیچھے ہٹ رہے تھے، اس انداز میں صلح کی۔ تو یہ 2 انتہائیں نظر آ رہی، اور بالآخر ان دونوں میں کچھ مسلمانوں نے پس و پیش کی، لیکن ان دونوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائی، چاہے جان دینا ہو یا بظاہر انتہائی دب کر صلح کرنا ہو۔ تو 2 یہ ایموشنل، آپ یہ سمجھے کہ انتہائیں تھی، ایک میں جذبات کو عروج حاصل تھا اور ایک میں جذبات کو بالکل گلا گھونٹ کر مارا جا رہا تھا بظاہر، ہے نا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود اپنے ہاتھ سے، اپنے ہی ہاتھ پر بیعت کی، یہ ان کی فضیلت تھی، اور پھر ہم نے اس بیعت کے کچھ فضائل بھی ہم نے سمجھے تھے، اور ہم نے اس کے آخر میں اس نتیجے پہ اس کو ہم نے مکمل کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ایک امن کے اور صلح کے پیغام کو پہنچانے کے باوجود بھی قریش مکہ ابھی تک تذبذب کا شکار تھے، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اور کہ مسلمان تو جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ہم ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، یا وہ تو بات چیت ہی پر ابھی تک آمادہ نہیں تھے۔ اب اس بیعت رضوان کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ ان کو اطلاع مل گئی اور وہ بات چیت پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے
نسبتاً اپنے ایک ایسے شخص کو جو گفتگو اور بات چیت کا تو بڑا ماہر تھا، البتہ عمومی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے وہ وہی حیثیت یا وہی درجہ رکھتا تھا جو ان کے لیے حضرت عثمان کا درجہ تھا، یعنی ایک وہ شخص کے جو گفتگو جس سے کی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو قریش مکہ نے پہلی دفعہ اب اس بیعت رضوان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، اور جس کا نام کیا تھا؟ سہیل بن عمر، ٹھیک ہے، سہیل بن عمر کو بھیجا۔ اب انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، اور کچھ نکات پہ انشاءاللہ ابھی آپ سے اسی حوالے سے نبیل بھائی گفتگو کرتے ہیں، یہاں سے ہم انشاءاللہ پھر کنیکٹ